میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں، ان کو بتا دیں، سارے سوال کر دیں۔ یار علی راشد، حاجی جعفر، عباس جعفر علی، حمیدہ بانو ناصر اینڈ فیملی، ان کی روح کو ایصال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور میرا موضوع اس سال کا تاریخ اسلام میں حضرت علی علیہ السلام کے خدمات، اس عنوان سے میری تحریریں جاری ہیں، اور اس سلسلے کی آج 8ویں تقریر ہے، لہذا آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ کل میں نے آپ کے سامنے مختصر جنگ خندق کے حوالے سے گفتگو کی۔ جب جنگ خندق بھی ہار گئے کافر، اور ان کا سب سے بڑا سردار، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا سورما عمرو ابن عبد ود مارا گیا، تو اب یہ بہت پریشان ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ بہت پریشان ہوئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا جائے، اب کیا کیا جائے کہ ہم شمع نبوت کو کیسے گل کریں۔ اپنی طاقت کو یکجا کر کے، جمع کر کے، کئی طاقتیں ملا کے دیکھ لیا، اور شمع نبوت گل نہ ہو سکی، تو آپ یہودیوں کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے، مسلمانوں پر ستم کرنے لگے، یا تو اسے لوٹ لیا جاتا تھا یا اسے مار دیا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ رسول اللہ بار بار یہ میسج وہاں بھجواتے رہے خیبر میں، قلعے میں، کہ یہ سب حرکت ہو رہی ہے، یہ سب حرکت بند ہونا چاہیے ہے، تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں، اور مسلمانوں کو نہ ستاؤ، مسلمانوں کو نہ ایذا دو۔ مگر ادھر سے یہ حرکتیں بڑھتی رہی، اور ادھر سے مسلسل مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، مسلمانوں پر ظلم و ستم ادھر سے جاری رہا۔ جب ظلم و ستم جاری رہا مسلمانوں پر،
اور رسول کے کہنے کے بعد بھی یہودیوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو رسول اللہ لشکر اسلام لے کے خیبر کے علاقے میں آئے اور قلعہ خیبر کے پاس رسول اللہ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد قلعے میں یہ میسج بھجوایا کہ آج سے ٹھیک 40ویں دن، بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آج سے ٹھیک 40ویں دن ہم خیبر کو فتح کر گے۔ یہ میسج قلعے میں بھجوایا اور رسول اللہ نے قلعے کے باہر خیمے لگوائے اور وہی قیام کیا۔ صبح ہوتی تھی، لڑائی شروع ہوتی تھی، قلعے کا دروازہ کھلتا تھا، ادھر سے لشکر اسلام جاتا تھا، جیسے جاتا تھا ویسے ہی واپس آ جاتا تھا، جیسے جاتا تھا ویسے ہی واپس آ جاتا تھا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، 8 دن ہوئے، دن گزر رہے ہیں، لڑائی دن بدن آگے بڑھ رہی ہے، مگر لشکر اسلام کے مقدر میں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ ایک ایک دن کر کے وہ دن آ رہا ہے جو رسول نے کہا تھا کہ 40ویں روز ہم قلعے کو فتح کر دیں، یہاں تک کہ عزیزان محترم جب 39 دن گزر گئے اور 39 دن گزرنے کے بعد بھی خیبر فتح نہیں ہوا تو رسول اللہ کسی سے کچھ بولے نہیں، سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّائِطًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوگا۔ یہ کہہ کے رسول اپنے خیمے میں آ گئے۔ پوری رات صحابہ کرام جاگ کے کاٹتے رہے۔ بھئی آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بات میں آنے والوں کو رحمت نہ اور آ جائیے۔ ایک سلوات بھیج دے بابا تو عزیزان محترم، رسول تو اپنے خیمے میں آ گئے اور یہ اپنے خیمے میں آ گئے۔ اب عالم یہ ہے کہ پورا لشکر جاگتا رہا، پورا لشکر پوری رات جاگتا رہا، اور صحابہ کرام نے پوری رات جاگ کے گزاری، جاگتے رہے۔ کاہے کے لیے؟ کہ دیکھیں کل علم کس کو ملتا ہے۔ علم کی تمنا میں صحابہ کرام نے شب داری منائی۔ شب داری کہتے ہیں پوری رات جاگنے کو، شب داری یعنی پوری رات بیدار رہنے کو شب داری کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے پوری رات شب داری منائی۔ کاہے کے لیے؟ علم کے لیے۔ پتہ یہ چلا کل تک شب داری بھی جائز تھی، علم کا اٹھانا بھی درست تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کل تک شب داری بھی جائز تھی اور علم کا اٹھانا بھی درست تھا، مگر 40ویں روز کے سویرے جب علم نہیں ملا تو شب داری بدعت ہو گئی، علم حرام ہو گیا۔ سب مل کے ایک اور سلوات بھیج دے محمد
کہ شاید یہ علم ہمیں مل جائے، کیونکہ یہ خالی علم نہیں ملے گا بلکہ مرد کا خطاب بھی ملے گا، خالی علم نہیں ملے گا اور رسول کے ہاتھوں ملے گا۔ رسول نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو یا رسول اللہ آپ تو ایسی باتیں نہ کیجئے، آپ کے ساتھ اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور آپ کہہ رہے کل میں علم مرد کو دوں گا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو رسول نے کہا کل تم خود آ کے دیکھ لینا، علم کا اٹھانا مردوں کا کام ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کلار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے، خدا اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جس نے علم اٹھایا نہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا تھا، نہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے تھے۔ سلوات بھیجے محمد کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، کل میں علم دوں گا۔ 40واں روز ہے اور رسول نے 40 روز کے اندر کہا ہے خیبر فتح ہوگا۔ اگر کل خیبر فتح نہیں ہوا، رسول صادق ہیں، صداقت پر حرف آ جائے گا، لہذا خیبر کو کل ہی فتح ہونا چاہیے ہے۔ رات گزری، صحابہ نے بے چینی سے پوری رات گزاری، 40ویں روز کا سویرا ہوا، لشکر جمع تھا، ہر ایک کے دل میں علم کی تمنا تھی۔ رسول خیمے سے باہر نکلے، لشکر کو دیکھا، پورے لشکر کو، اور لشکر کا عالم یہ ہے کہ لمبے لمبے قد کے صحابی پنجوں کے بھر اونچے ہو کے اپنے چہرے محمد کو دکھا رہے ہیں کہ محمد ہمیں دیکھ لے تاکہ علم ہمیں مل جائے۔ رسول نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا این علی، علی کہاں ہے؟ فوراً آواز یا رسول اللہ، علی تو مدینے میں ہے، وہ آنسوؤں میں چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی کہا علی مدینے میں ہے، علی تو آنسوؤں میں چشم میں مبتلا ہے، علی تو ہے نہیں، اب علم تو اسی میں سے کسی کو ملے۔ ویسے ہی جبرائیل آئے، ہائے ہائے، جبرائیل آئے اور آگے کہتے ہیں رسول سے کہ ناد علی مظہر العجائب، ناد علی، علی کو پکارو۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو بلاؤ، نہیں، علی کو پکارو، کیونکہ وہ مظہر العجائب ہے۔ یا اللہ اپنے سب سے بڑے رسول سے پکروا کیوں رہا ہے؟ بھائی بھیجنا ہے تو علی کو بھیج دے، محمد سے پکروا کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے پکروا رہا ہوں تاکہ محمد پکارے، تاکہ محمد کا پکارنا سنت بنے، تاکہ کل کو جب تم پکارو کوئی کہے بدعت کرتے ہو تو کہنا ہم وہی بدعت کرتے ہیں جو خیبر میں محمد نے کی تھی۔ علی کو پکارو، ناد علی مظہر العجائب، علی کو ندا دو، علی کو پکارو۔ تو مظہر العجائب ہے، جو عجائبات کا مظہر ہے۔ رسول نے آواز دی، علی کو پکارا، اور جیسے ہی علی کو پکارا تو علی اس شان سے آتے ہوئے دکھائی دیے کہ دہنا ہاتھ سلمان کے کاندھے پر تھا، بایاں ہاتھ ابوذر کے کاندھے پر تھا۔ کہیو تو ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، بیچ میں کل ایمان۔
یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ عشوب چشم میں مبتلا ہوں. لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوا. علی کی آنکھوں میں لگایا. میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پڑھتے تو ہیں خیبر میں علی کی آنکھوں میں لگایا، فلاں موقع پر فلاں کے پیر میں بھی تو لگایا. اس وقت تفصیل نہیں ہے اس کے بیان کرنے کی. تو عزیزان محترم اگر لعاب دہن ایک ہی طرح کا ہوتا تو بیان کیا جاتا. ایک وہ ہوتا ہے جس سے قرآن کے پارے پلٹے جاتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، خیمے میں آئے، علم کو اٹھایا، علم کو اٹھایا اور 3 دفعہ فرائرے کو ہوا میں جھٹکا دیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، 3 دفعہ فرائرے کو ہوا میں جھٹکا دیا. یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ فرائرے کو ہوا میں جھٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ کس کس کے ہلایا 3 دفعہ علم کے فرائرے کو. تو ممکن ہے رسول جواب دے کہ 39 دن کی گرد فرار ہے، جھاڑ لگا. 39 دن کی گرد فرار ہے، صاف کر رہا ہوں. اپنے ہاتھوں سے علی کو علم دیا، کہا علی علم کو لو اور جاؤ خیبر کو فتح کرو. علی نے رسول سے علم کو لیا، رہوار پر سوار ہوئے. لشکر کہنے لگا کہ یا علی ذرا ٹھہر جائیے، ہم کمریں کس لیں، کوٹ پہن لیں، تیار ہو جائیں، کیونکہ 39 دن آدھی تو اسی کے ہو چکے تھے کہ سارا وقت ادھر ہی صرف ہوتا تھا. لشکر تیار ہوتا تھا، سردار تیار ہوتا تھا، آدھا دن اس میں لگ جاتا تھا. پھر جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ آتے تھے. تو آج علی نے ملک اس لشکر سے کہا کہ تم آتے رہنا، ہم جا رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ تم آتے رہنا، ہم جا رہے ہیں. یعنی علی کو لشکر کی فکر نہیں ہے، پورا لشکر علی کو دیکھ رہا ہے. تو فکر ہو، علی ہے امام، امام تنہا لشکر ہوتا ہے، امام تنہا لشکر ہوتا ہے. کہا تم آتے رہنا، ہم جا رہے ہیں. علم کو لیے ہوئے رہوار پر سوار گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے قلعے کے قریب آئے. وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، علم کو پتھر میں نصب کیا. جیسے ہی نصب کیا پتھر موم ہو گیا. پہلا معجزہ، پتھر موم ہو گیا. تو وہاں قلعے کی دیوار پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو پوری توریت پڑھے ہوئے تھا، توریت کا عالم تھا. اس نے دیکھا کہ آج آنے والا اس شام سے آ رہا ہے کہ نہ پیچھے گھوم کے دیکھ رہا ہے، نہ اضطراب ہے، نہ بے چینی ہے، نہ پریشانی ہے. آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے، آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے وہ. اور اس نے معجزہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی علم کو پتھر پر رکھا پتھر موم ہو گیا اور علم پتھر پر جا کے رک گیا. تو کہنے لگا، قلعے میں منہ ڈال کے مرحب سے کہنے لگا کہ موسیٰ کے خدا کی قسم، بھائی متوجہ رہیے گا، قلعے میں منہ ڈال کے مرحب سے کہنے لگا کہ موسیٰ کے خدا کی قسم آج تم جنگ ہار گئے. کیا کہنے لگا؟ موسیٰ کے خدا کی قسم آج تم جنگ ہار گئے. آج وہی آ رہا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے. پوری توریت پڑھے ہوئے تھا، علی کا معجزہ دیکھا، قلعے میں منہ ڈال کے کہا کہ آج وہ آ رہا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے. یہی تو ہمارا مسلمانوں سے شکوہ ہے کہ یہودیوں کو علی توریت میں دکھائی دے گئے، مسلمانوں کو قرآن میں نہیں دکھائی دی.
तले का दरवाजा खुला, वो दरवाजा कम ब्रिज था, 40 आदमी मिलकर खोलते तो ऐसा दरवाजा नहीं था जैसे इस हाल का दरवाजा, 2 बटा दरवाजा अला था। कले के चारों तरफ खंदक थी, और जब 40 पहलवान लोहे की जंजीरों को ढील देते थे तो वो दरवाजा जो था वो आहिस्ता आहिस्ता आके उस खंदक पर टिक जाता था, वो ब्रिज का काम करता था। अब उससे एंट्री और एग्जिट होती थी, आने जाने वाले उसी दरवाजे के ऊपर आते जाते थे, और जब खींच लेते थे तो कला बंद हो जाता था, सेफ हो जाता था, फिर कोई कले में आ नहीं सकता था। जैसे ही कले का दरवाजा खुला, मरहम निकलता ही नहीं था, उसका छोटा भाई निकलता था, अली के सामने आया। भाई देखिए वक्त की सुई बहुत तेजी से भाग रही है, आप मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ, कि जैसे ही उसका भाई आया, अली ने कहा मैं अली हूं, मैं अली हूं। चाहे बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे खंदक हो, चाहे खैबर में मरहम के भाई से पहले के बार हो, हर एक को अपना नाम बताया कि मैं अली हूं। ऐसा ना हो धोखे में मर जाओ, ऐसा ना हो कि धोखे में मर जाओ। भैया अंतर तो मार दिया गया। मरहब को पता चला कि आज कौन आया है जिसने मेरे भाई को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। मरहब चला, अब जो चला तो 2 होद, 2 लिरे, 2 नैज़े, 2 तरकश, 2 कमाने, 1 मरहब, हर चीज डबल, हर चीज डबल। अली के सामने आया, आगे कहने लगा कि पूरा खैबर जानता है मैं मरहब हूं। अब मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, नाम का रोग मारा। वो जिस इत्मीनान से खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, घोड़ों को बड़े शान से बैठे हुए। घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है, भाई मारा गया है ना, बहुत तेज आ रहा है तलवार लिए हुए। वो आने वाले से कहता है कि पूरा खैबर जानता है मैं मरहब हूं। वहां जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, कोई असर ही नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं हुआ। तो पलट के कहने लगे कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। ये नहीं कहा कि मैं अली हूं, हर लड़ाई में अपने को अली कहा। मरहब से ये नहीं कहा मैं अली हूं, कहा मैं हैदर हूं। इसलिए कि मरहब को अली से खतरा नहीं था, हैदर से खतरा था। हाय हाय, मरहब को हैदर से खतरा था। कहने मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे ही कहा वैसे ही मरहब भागने लगा, कुछ याद आया, लौटा, अली के सामने आया तो अली ने कहा मुझ पर वार कर। अली पर वार करता रहा, बस मैं लड़ाई तमाम कर रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम। अली पर वार करता रहा मुसलसल, अली उसका हर वार नाकाम करते रहे। कहा मेरा वार संभाल, अब मेरा वार संभाल, क्योंकि 2 होद, 2 लिरे, 2 नैज़े, 2 तरकश, 2 कमाने। मरहब एक मर्तबा घोड़े को एक दी, गर्द उड़ी। अली तलवार को आहिस्ता से चला तो इमाम आदिल ने 1 मरहब के 2 बना दिए थे, 1 मरहब के 2 बना दिए थे। जैसे ही मरहब मारा गया वैसे ही किले का दरवाजा बंद किया गया। 40 पहलवानों ने किले का दरवाजा बंद किया। यहाँ पर ये भी सुनते चलिए कि लोग कहते हैं जाकिर वाहुआ के लिए कहते हैं कि अली ने बाएं हाथ की 2 उंगलियों से बाबे खैबर को उखाड़ दिया, अली ने बाएं हाथ की 2 उंगलियों से बाबे खैबर को रोक लिया। तो खैबर का दरवाजा हो, न हमारी मरहब से रिश्तेदारी है, न यहूदियों से अजीजदारी है। हमने कहा वहाँ दरवाजा था ही नहीं, वहाँ तो टाट का बोरिया का पर्दा पड़ा हुआ था। आप कहते हैं कि दरवाजे का फजाइल पढ़ के वाहुआ कराते हैं, चलिए वहाँ दरवाजा था ही नहीं, जाने दीजिए दरवाजे को। वहाँ टाट का बोरिया का पर्दा पड़ा था। 39 दिन तक आप वाले जाके क्यों ना नोच लाए।
आहिस्ता से झटका दिया। दरवाजा अली के बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर टिका था, 2 उंगलियों पर टिका था। लश्कर से कहा कि गुजरो गुजरो। भैया कथा है, मुझे बहुत पसंद है, सुनते चलिए कि लापता की शान है बिखरे हुए तेवर के साथ, कुव्वत हक भी आया है कुव्वत हैदर के साथ। वो तो ये कहिए कि दरवाजा शिकस्ता हो गया, वरना दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर के साथ। तो ये है अली, इतना बड़ा शुजा और बहादुर, एक बहादुर बेटे की तमन्ना कर रहा। भैया अकील, ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा और बहादुर बेटा पैदा हो। न दुनिया की तमन्ना की, न आखिरत की तमन्ना की। दुनिया मेयार अली से पस्त थी, आखिरत कुव्वत खरीद के अंदर थी। न दुनिया मांगी न आखिरत मांगी, एक बेटा मांगा। कहा कि भैया अकील, ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा और बहादुर बेटा पैदा हो। या अली, क्या बेटे को बहादुर बनाने के लिए फातह खैबर के खून की गर्मी कुछ कम है? जो माँ भी बहादुर घराने की तलाश की जा रही है। कहा यह राज कल खुलेगा कि अगर लाखों के लश्कर से दरिया छीन लेना फातह खैबर का बेटा होने की दलील है, तो दरिया से प्यासा निकल आना बहादुर माँ की तरबियत का असर है। अब्बास, अल्लाह अल्लाह, सकीना का सबका। 8वीं रात आ गई अली तो। कल की बात है, मुहर्रम का चांद हुआ था, आज अब्बास का मातम है। अलम मुबारक बराबर हो गए और अब्बास पर बहुत बुलंद आवाज से गिरिया किया करो, इसलिए कि अब्बास की माँ उम्मुल बनीन कभी अब्बास पर रोई नहीं है। फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है। आप जाइए, जाके देखिए अस्सलाम अलैका या फरजंद फातिमा। अल्लाह अल्लाह, फातिमा ज़हरा ने अपना बेटा कहा है। फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा क्यों कहा है? इसलिए कि उम्मुल बनीन, अगर अब्बास ने दरिया पर आगे एक तारीख लिखी वफा की, तो उम्मुल बनीन ने भी एक तारीख लिखी। अगर अब्बास 3 दिन के प्यासे दरिया में जाकर पानी नहीं पीते, तो उम्मुल बनीन भी पूरी जिंदगी अब्बास पर रोती नहीं है। जब भी रोती है तो ये कह के रोती है, अल्लाह हुसैना, अल्लाह मजलूमा। अरे मेरे अब्बास फर्जंद फातिमा है। हाँ दीदो, अब्बास को बुलंद आवाज से रोया करो। अब्बास को अल्लाह ने बाबुल हवाइज बनाया। बाबुल हवाइज का मतलब जानते हो ना? बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? मुरादों का दरवाजा, बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज। अब्बास के दिल में 3 मुरादें थी, 3 तमन्नाएं थी। पहली तमन्ना ये थी हुसैन के खेमे दरिया से ना हटे। दूसरी तमन्ना ये थी कि शब आशूर लड़ाई की इजाजत मिल जाए। तीसरी तमन्ना ये थी कि असरे आशूर सकीना तक पानी पहुंच जाए। अब्बास की ये तीनों तमन्नाएं पूरी ना हुई तो मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया। अल्लाह अल्लाह, बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज। अल्लाह अल्लाह, आते आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। कहा अब्बास, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास का आका जहाँ लश्कर गया है वहाँ अलमदार को भी जाने दीजिए, जहाँ लश्कर गया वहाँ अलमदार को भी जाने दीजिए। कितनी देर में सकीना बीवी छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए, हाथों में सूखे सागर, आला ताश, आए प्यास, आए प्यास। सकीना बीबी जाओ अपना मशकीदा लेके आओ। बच्ची मशकीदा लेके आती है, अपने हाथों से अब्बास को मश्क देती है। अब्बास अपने हाथों से अलम में बांधते हैं। आज दुनिया में जहाँ अब्बास का अलम उठता है वहाँ सकीना का मशकीदा जरूर बंधा होता है।
یہ علم کے ساتھ مشق کا عجب رشتہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کو معلوم ہے علم و مشق کو بندھے رہتے ہیں۔ یہ بھتیجی چچا کے گلے لگے ہوئے کہہ رہی ہے کچھ اس طرح سے مشق ہے لپٹی علم کے ساتھ جیسے گلے چچا کے بھتیجی لگی ہوئی۔ اللہ اللہ، عباس، حسین نے اجازت دی، جاؤ عباس خدا حافظ۔ علم کے فرارے میں کچھ لکھا تھا، حسین نے کاٹ کے اشارے سے پوچھا، زینب کبریٰ نکل کے آئی، میرے بھیا کیا لکھا؟ باجائے کیا لکھا؟ کہا بہن نہ پوچھو۔ کہا نہیں بھیا بتا دیجئے کیا لکھا؟ کہا بہن اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ وہی علم ہے جسے بابا خیبر میں لے کے گئے تھے، میں نے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس چلے، دریا کے قریب آئے، فوج کائی کی طرح پھٹنے لگی۔ مشک سکینہ کو تر کیا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی لیا، غور سے دیکھا، چڑھا تھا رنگ جو پانی کا وہ اتار دیا، اٹھا کے چلو میں دریا کے منہ پر مار دیا اور آگے بڑھے، دہنے ہاتھ